اسلامی تاریخ کا یہ 6واں مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا نام جمادی الاخری ہے، اور اس مہینے کی 6ویں مہینے کی آج 29 تاریخ ہے، یعنی شاید آج شام کو رجب کا چاند نکل آئے اور یہ مہینہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح رمضان بہت قریب آ رہا ہمارے، اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو امت مسلمہ کی سب سے عظیم ہستی، صحابہ کرام میں سب سے عظیم صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات واقع ہوئی ہے۔ یہ بیان گزشتہ ہفتے ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، تو ہم نے چاہا کہ اس کی قضا کر لی جائے، کیونکہ صحابہ کرام کے مقام کو جاننا اور پہچاننا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کو پہچانے بغیر ہم نبوت کو بھی نہیں پہچان سکیں گے، کیونکہ جو امت اور نبوت کے درمیان واسطہ ہے اسلام کے آنے کا اور اسلام کو پہنچانے کا، وہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم ہستی کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ یہ بیان کئی بار ہو چکا ہے، سن چکے ہیں، لیکن اس تذکرے کو بار بار کرنا بھی ذمہ داری ہے، تاکہ امت کو ضروری اور بنیادی معلومات حاصل کر لیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی، اور صحابہ کرام میں سب سے بڑے عظیم، بلکہ پوری انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر بقیہ صحابہ کا اس کے بعد نمبر ہے۔ یہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اور یہی وہ پہلی اور آخری خاتون ہے جو کنواری تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ بقیہ جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کوئی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق یہ ابو بکر کے نام سے مشہور ہیں، لیکن ان کا نام نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبہ کا غلام یا کعبہ کے بندے، جو اس زمانے میں عام طور سے نام ہوا کرتے تھے، عبد العزیٰ، عبد القعبہ وغیرہ۔ تو آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ کو نبوت مل گئی اور ابوبکر صدیق ایمان لے آئے، تو پھر آپ کا نام عبداللہ پڑ گیا۔ تو اس بات کو ذرا دھیان میں رکھیں کہ ابوبکر صدیق کے نام سے جو مشہور ہیں پہلے خلیفہ، ان کا اصلی نام عبداللہ ہے، اور پرانا نام عبد الکعبہ ہے، لیکن مشہور ہے کنیت سے۔ کنیت کہتے ہیں کسی انسان کی نسبت باپ کی طرف یا بیٹے کی طرف کر دی جائے، وہ بیٹا ہو یا نہ ہو، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بکر نام سے کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن ابو بکر آپ کا نام اس لیے پڑ گیا تھا کہ ہر کام میں وہ پہل کرنے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا شریعت کی طرف سے جو بھی تقاضے سامنے آئے ہیں، ان سارے تقاضوں میں سب سے آگے بڑھنے والی جو ذات ہے اور جو مقابلے میں سب سے سر فہرست ہیں، وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ اسی معنی کی بنیاد پر آپ کا نام ابوبکر صدیق پڑ گیا، ایسے نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔ اور آپ کے دو مشہور لقب بھی ہیں، ایک عتیق اور ایک صدیق ہے۔ عتیق نام کیوں پڑا؟ اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، تو تشریف لاتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا تھا، انت عتیق اللہ فی النار، یعنی اللہ نے اے ابو بکر آپ کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو عتیق کا مطلب ہوا آزاد، یعنی جہنم سے آزادی کے فیصلہ سب سے پہلے جو آیا ہے ابو بکر صدیق کے لیے باقاعدہ دنیا میں نازل کیا گیا۔ پھر آگے فرماتی ہیں وَسُمِّيَ يَوْمَئِذٍ عَتِيقًا، کہ اسی دن سے ابو بکر صدیق کا ایک لقب جو ہے وہ عتیق بھی پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، جب وہاں سے آپ واپس تشریف لائے اور مکے کے لوگوں کو بتایا کہ میں معراج میں گیا، مکہ مکرمہ سے لے کر کے بیت المقدس، پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر کیا، اور پھر
سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر عرش معلیٰ تک گئے، تو مکے والوں کو ایک موقع مل گیا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بات جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور مکے کے کافروں نے پہنچائی تھی کہ تمہارے صاحب یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمانوں کی سیر کر کے آ رہے ہیں، کیا کہتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر یہ بات محمد الرسول اللہ بن عبداللہ نے فرمائی ہے تو پھر یہ بات سچ ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا تو وہ یقیناً سچ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو آپ کی اس تصدیق کے بعد آپ کا جو خطاب پڑا وہ صدیق پڑ گیا تھا، کیونکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ کا اصلی نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا جو پہلا خطاب ملا ہے وہ عتیق کا ہے اور دوسرا صدیق ہے۔ چھٹویں نسب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے آپ کا مل جاتا ہے جا کر کے چھٹویں نمبر پہ، اور خاندانی اعتبار سے آپ بھی قریشی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں۔ بعد میں یہ ہاشمی ہو گیا، یہ بنو تیم کے قبیلے میں چلے گئے تھے، لیکن بنیادی طور پر قریشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ابو بکر صدیق بھی۔ عمر میں تھوڑا سا چھوٹے تھے، یعنی ایک مشہور واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اصحاب فیل کا واقعہ، یعنی جب ابرہہ کعبۃ اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو اس کے تقریباً 2 مہینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس واقعے سے پہلے، اور 2.5 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی 2.25 سال چھوٹے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ عمر 63 سال کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اور 63 سال کی عمر ابو بکر صدیق کی بھی ہے، اور 63 سال کی عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ یہ 3 ہستیاں، اور یہ تینوں 63 سال کی جو تینوں عظیم ہستیاں ہیں یہ حجرہ عائشہ میں آج بھی مدفون ہیں۔